دا منی آئی کیو یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کا منی آئی کیو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک بڑی دلچسپ مالیاتی کہانی ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں اینگرو پاور جن قادر پول لمیٹڈ یعنی EPQL کی۔ اور اس کی کہانی اس لیے دلچسپ ہے کہ پہلی نظر میں سال CY25 کے اعداد و شمار کچھ تشویشناک لگتے ہیں۔ بالکل، منافع میں ایک واضح کمی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا گہرائی میں جائیں تو ایک بالکل مختلف اور زیادہ مثبت تصویر سامنے آتی ہے۔ اور یہی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ہیڈ لائنز ہمیشہ پوری کہانی نہیں بتاتی۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، ایک ایسی کمپنی جس کا منافع کم ہو رہا ہو وہ کیسے ایک مضبوط سال گزار سکتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ریکارڈ منافع بھی دے سکتی ہے۔ آئیے اس دلچسپ صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ان نمبرز پر بات کرتے ہیں جو کسی بھی سرمایہ کار کو پریشان کر سکتے ہیں۔ جی۔ سال CY25 میں کمپنی کی آمدنی یعنی ریونیو پچھلے سال کے مقابلے میں 10% کم ہو کر 11.9 ارب روپے رہ گئی۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے، اس سے بھی بڑی بات مجموعی منافع یعنی گراس پروفٹ میں 53% کی کمی تھی۔ 53%؟ مطلب آمدنی 10% کم ہوئی لیکن منافع آدھے سے بھی زیادہ گر گیا۔ جی بالکل۔ اور پھر سب سے بڑا دھچکا، ٹیکس کے بعد کا منافع، پروفٹ آفٹر ٹیکس، وہ 61% گر کر 1 ارب روپے سے بھی کم ہو گیا۔ یہ اعداد و شمار دیکھ کر تو واقعی کوئی بھی بھاگ جائے گا۔ تو بظاہر تو یہ بہت بری تصویر ہے، لیکن اصل میں اس کمی کی وجہ کیا تھی؟ کیا کمپنی کی کارکردگی خراب تھی؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے، یہ کمی کسی خراب کارکردگی کی وجہ سے نہیں تھی۔ اچھا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں اور دونوں ہی منصوبہ بند تھیں۔ منصوبہ بند؟ وہ کیسے؟ ایک تو پہلے سے طے شدہ ایک بہت بڑی مینٹیننس یعنی مرمت کا کام، اور دوسرا کیپیسٹی کی ادائیگیوں میں کچھ کمی۔ اچھا، تو یہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، کوئی اچانک آنے والی ناکامی نہیں؟ بالکل، اسے آپ ایسے سمجھیں جیسے گاڑی کی بڑی ٹیوننگ یا اوور ہالنگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ گاڑی کچھ دن ورکشاپ میں رہے بھی، لیکن یہ اس کی لمبی عمر کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ گیا۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ جی، کہ ان بظاہر خراب نمبرز کے باوجود CY25 دراصل EPQL کے لیے مالی طور پر خود کو سنبھالنے اور مضبوط کرنے کا سال تھا۔ ایک طرح کا صفائی کا سال یا ریسیٹ کا سال کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس سال کی سب سے اہم پیش رفت کمپنی کی بیلنس شیٹ کی مرمت اور لیکوڈیٹی کو معمول پر لانا تھا۔ اور اس کی شروعات ہوئی ایک بڑی کیش انٹری سے، ہے نا؟ جی ہاں، سب سے بڑا قدم تھا 7.4 ارب روپے کی ایک بڑی ادائیگی کا ملنا۔ یہ IPP سیٹلمنٹ والی رقم؟ جی، جو انہیں سال کی پہلی سہ ماہی میں موصول ہوئی۔ اس ایک ادائیگی نے کمپنی کے ورکنگ کیپٹل پر موجود تمام دباؤ کو کافی حد تک کم کر دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کوئی بہت بڑا پرانا بقایا جات اچانک آپ کو مل جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کا حصہ تھا جو حکومت نے کلیئر کیا۔ اچھا، تو یہ کوئی نئی کمائی نہیں تھی بلکہ پرانا پھنسا ہوا پیسہ واپس ملا۔ صحیح، اور اس کا اثر فوری طور پر نظر آیا۔ کیسے؟ دیکھیں، پاور خریدار سے واجب الادا رقم جو دسمبر 2024 میں 6.6 ارب روپے تھی، جی، وہ دسمبر 2025 تک کم ہو کر صرف 1 ارب روپے رہ گئی۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بہتری ہے۔ اور پھر اس کیش کو استعمال کرتے ہوئے کمپنی نے ایک اور بہت ہوشیار کام کیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے اپنے گیس سپلائرز جیسے SNGPL اور PEL کے پرانے بقایا جات بھی ادا کر دیے۔ اچھا، تو ایک طرف سے پیسے آئیں اور دوسری طرف سے انہوں نے اپنی ادائیگیاں کر دیں۔ جی، اس سے پورے آپریٹنگ سائیکل میں کیش فلو کا دباؤ ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں سب سے حیران کن حصے پر، ڈیویڈنڈ پر۔ جی، ایک کمپنی جس کا منافع 61% کم ہوا ہو، وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو 11.75 روپے فی شیئر کا ریکارڈ سالانہ ڈیویڈنڈ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ کمپنی کی طرف سے ایک بہت مضبوط اسٹریٹجک سگنل ہے۔ اسٹریٹجک سگنل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ انہوں نے شیئر ہولڈرز کو منافع دینے کے لیے اس سال کی کمائی کا استعمال نہیں کیا۔ تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ ان کی بہتر لیکوڈیٹی سے آیا، یعنی وہ 7.4 ارب روپے کی ادائیگی سے حاصل ہونے والے کیش سے۔ اوہ،
اب بات سمجھ میں آئی، یہ تو بہت ہوشیار اقدام ہے۔ بالکل، یہ سرمایہ کاروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ بھلے ہی اس 1 سال کا منافع کم نظر آ رہا ہے، لیکن کمپنی کی مالی صحت اب بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ تو یہ اعتماد کا ایک اظہار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں صرف اس سال کے منافع کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہماری کیش کی پوزیشن اب کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہ طویل مدتی اعتماد بحال کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو مالی صورتحال تو بہتر ہو گئی، لیکن پاور پلانٹ کی اصل کارکردگی کیسی رہی؟ کارکردگی ملی جلی لیکن معیاری تھی۔ سب سے اہم بات ریلائبلٹی یعنی قابل بھروسہ ہونا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ان کا بل اویلیبلٹی فیکٹر 100% تھا، جس کا مطلب ہے کہ جب بھی بجلی کی ضرورت پڑی پلانٹ تیار تھا۔ 100%؟ لیکن بجلی کی پیداوار جو 774 GVH رہی، وہ تو پچھلے سال سے کچھ کم تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہی منصوبہ بند مینٹیننس کی وجہ سے تھا۔ جب پلانٹ چل رہا تھا وہ ہر وقت تیار تھا، لیکن چونکہ وہ مینٹیننس کے لیے کچھ وقت بند رہا، اس لیے کل پیداوار کم ہوئی۔ سمجھ گیا، یعنی جب ڈیوٹی پر تھے تو پوری طرح الرٹ تھے، بھلے ہی ڈیوٹی کے اوقات کم تھے۔ بہترین مثال ہے۔ اور انہوں نے اپنے ایندھن کے معاملے میں بھی سمجھداری دکھائی ہے نا؟ بالکل، انہوں نے PEL سے مزید مقامی کم BTU گیس حاصل کی، جس سے انہیں پیداوار مستحکم رکھنے میں مدد ملی۔ ایک منٹ، کم BTU گیس؟ یہ تو سننے میں اچھی کوالٹی کی نہیں لگتی۔ مطلب اس میں توانائی کم ہوتی ہے، لیکن EPQL کا پلانٹ اسے استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اچھا، اور اس کا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ سستی ہوتی ہے۔ یہ انہیں درآمدی ایندھن پر چلنے والے پلانٹس کے مقابلے میں سستا اور زیادہ مسابقتی بناتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا ایندھن استعمال کر رہے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جی، اور اس سے ان کی پیداواری لاگت کم رہتی ہے۔ تو ان سب کا مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ مستقبل کا منظرنامہ محتاط طور پر مثبت ہے۔ وہ کیسے؟ کمپنی پر کیش کا دباؤ اب بہت کم ہے۔ اب سب سے اہم چیز مقامی گیس کی سپلائی ہے۔ اگر گیس سپلائی بہتر ہوتی ہے تو؟ اگر منصوبہ بندی کے مطابق نئی مقامی گیس کی سپلائی بڑھتی ہے تو پلانٹ کا استعمال بڑھے گا، جس سے براہ راست آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ EPQL کی CY25 کی کہانی کسی کتاب کو اس کے سرورق سے نہ پڑھنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، ہیڈ لائن تھی منافع کم، لیکن اصل کہانی تھی مالیاتی خطرہ کم، کیش فلو زیادہ۔ اور یہ کسی بھی کمپنی کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہمیں کسی 1 سال کے منافع پر کتنا دھیان دینا چاہیے مقابلہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کی اندرونی صحت اور اس کے اسٹریٹجک اقدامات کے۔ صحیح بات ہے۔ EPQL نے ایک اچھی نظر آنے والی سالانہ رپورٹ کے بجائے طویل مدتی مالی استحکام اور شیئر ہولڈر کے اعتماد کو ترجیح دی۔ بالکل۔ اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ مارکیٹ میں اور کون سی ایسی کمپنیاں ہو سکتی ہیں جو اسی طرح کے ریسیٹ مرحلے سے گزر رہی ہوں؟ جہاں کمزور ہیڈ لائنز کے پیچھے ان کی بنیادی مالی صحت میں ایک بڑی بہتری چھپی ہو۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.